تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تلاوت کے معاملے میں بھی بڑے حریص تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم کو کتنے دن میں کیسے ختم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینے میں ایک ختم کر لیا کرو. پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ 20 دن میں ختم کر لیا کرو. انہوں نے پھر کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا 15 دن میں ختم کر لیا کرو. انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا 10 دن میں ختم کر لیا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دن میں ختم کر لیا کرو. اقرا فی 7 ولا تزیدن علی ذلک، 7 دن میں ختم کر لو لیکن اس سے زیادہ مت کرنا، اس سے زیادہ مت کرنا. کتنے حریص تھے تلاوت کے معاملے میں. تو قرآن کریم کے جو 2 حق خاص طور پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ 2 حقوق کی ادائیگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری کام یہ ہے کہ ہمارا جو مکتب اور مدرسہ جو چل رہا ہے اس کو منظم بنایا جائے. منظم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا جو مسجد ہے، مدرسہ چل رہا ہے، تو مدرسے میں نوجوانوں کی تعلیم کا سلسلہ کیسے شروع ہو اس کی ترتیب بنائیں. مدرسے میں جو حافظ صاحب پڑھائیں گے، جو قاری صاحب پڑھائیں گے، اس کا نظام، ان کی تنخواہ کا نظام کیسے درست ہو اس کی ترتیب بنائیں. یاد رکھیے یہ مدارس، یہ مکاتب، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ساری امت مسلمہ کی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ مدارس اور مکاتب بند ہو گئے تو وہ دن دور نہیں کہ اولاد باپ کو تماچے ماریں گی، اولاد باپ کو گھروں سے نکال دے گی. جا کر دیکھیے ان علاقوں کا جائزہ لیجئے، ان ممالک کا جائزہ لیجئے جہاں سے مدارس کا خاتمہ ہو گیا ہے، مکاتب کا خاتمہ ہو گیا ہے، علماء کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. وہاں پر حالات کیا ہے؟ وہاں پر حالات یہ ہے کہ بیٹا باپ کو نہیں گنتا، بیٹا باپ کی عزت نہیں کرتا. باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے، ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا جاتا ہے. اگر ہم یہ دن نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو مدارس کی، مکاتب کی حفاظت کیجیے. دنیا میں جو ہوگا، لیکن یاد رکھیے اگر یہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری اولادیں بیرا روی کا شکار ہو گئی اور وہ جہنم کے اندر داخل کر دی جائیں گی، چوری کی بنا پر، زنا کی بنا پر، بے حیائی کی بنا پر، فحاشت کی بنا پر، عریانیت کی بنا پر اگر وہ جہنم کے اندر داخل کی جائیں گی تو ہماری بھی گردنیں بچنے والی نہیں ہے.